علی کے خاندان کے اس عظیم فرد کا حکم جناب طوبہ نے ویسے کیا، حکم کی، تعمیل کی۔ جناب مسلم نے بڑی جنگ کی۔ اشعث بن قیس ہے جس کو عبید اللہ بن زیاد نے گرفتاری کے لیے لشکر کا سالار بنا کے بھیجا۔ میں تھوڑا سا اس کمینے کا تعارف کروا دوں۔ اشعث بن قیس وہ کمینہ ہے بنو امیہ کا کہ جس کا پورا خاندان اہل بیت کے خون سے اس کے ہاتھ رنگین ہے۔ اسی کی بیٹی تھی جودہ جس نے جناب حسن کو زہر دی تھی۔ یہ تعارف عموماً ممبروں میں بیان نہیں کیا جاتا۔ اسی کی بیٹی تھی جودہ جس نے کریم امام کو زہر دی تھی، اور خود یہ جناب مسلم کا قاتل ہے۔ جب اس نے دیکھا پورے لشکر کو قتل کر دیا جناب مسلم نے، عبید اللہ بن زیاد کو خط لکھتا ہے، کہتا ہے قاصد کو کہتا ہے جلدی جا کے بتا ہمیں اور فوجی چاہیے، ہمیں اور سپاہی چاہیے۔ تو عبید اللہ بن زیاد کہتا ہے تجھ سے ایک مسلم گرفتار نہیں ہو رہا، کہتا تو نے عام بندوں سے لڑنے کے لیے نہیں بھیجا، علی کے خاندان کے مسلم کے مقابلے میں بھیجا ہے، ہمیں اور فوج دے۔ قصہ جناب مسلم کو وار لگا، انہوں نے دھوکے سے ایک جگہ گڑھا کھودا ہوا تھا، اس پہ تھوڑی سی ہلکی پھلکی چیزیں رکھی، جناب مسلم گڑھے میں گرے، انہوں نے گرفتار کر لیا۔ شیعہ جملہ سننا، جب گرفتار کر کے جناب مسلم کو لے کے گئے ہیں نا عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں، جملہ سننا، عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں لے کے گئے ہیں، جناب مسلم کا سینہ تنا ہوا ہے، گردن سیدھی ہے، سر بالکل سیدھا ہے۔ ایک کمینہ کہتا ہے مسلم چل امیر کو سلام کر۔ شیعہ مسلم نے تمہیں معیار دے دیا، تمہیں بہت بڑا درس دے دیا۔ جب کہا نا امیر کو سلام کر، جناب مسلم کے جملے پہ میری نسل قربان، جناب مسلم کہتے ہیں مالی الامیر سوا الحسین، حسین کے سوا میرا کوئی امیر نہیں ہے۔ تھوڑی دیر بعد جناب مسلم رونے لگے۔ عبید اللہ کہتا ہے مسلم تو بنو ہاشم کا جوان ہے، شہادت کے ڈر سے روتا ہے؟ کہتا میں شہادت کے ڈر سے نہیں روتا، شہادت ہمارا ورثہ ہے۔ مجھے ابھی خبر ملی ہے میرے مولا سفر کر رہے ہیں کربلا کی طرف، ان کے ساتھ بہنیں ہیں، ان کے ساتھ مائیں ہیں۔ میں کہوں گا جناب مسلم مولا عباس بھی تو ساتھ ہے، پھر بھی آپ کی غیرت گوارا نہیں، کیا ان کے ننگے سر پہ کسی کی نظر پڑے؟ میں کہوں گا جناب مسلم آپ کی شہادت کے بعد اسی دارالامارہ کے سامنے علی کی بیٹی گزرے گی، سر ننگا ہوگا، ہاتھوں میں رسیاں، کبھی شام کا بازار۔ یہ منظر آپ کیسے دیکھیں؟ اللہ مجھے ہمت دے۔ جب امام زین العابدین عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں پہنچے ہیں نا، جب امام کو لایا گیا تو امام زین العابدین کی کمر گردن جھکی ہوئی تھی، چہرے پہ غم کے آثار تھے، خون کے آنسو رو رہا تھا سجاد۔ اللہ لعنت کرے عبید اللہ بن زیاد پہ، کہتے ہیں سجاد تو روتا کیوں ہے؟ تجھ سے پہلے ایک تیرے قبیلے کا جوان آیا تھا، اس کی چھاتی بھی سیدھی تھی، اس کی گردن بھی سیدھی تھی، وہ تو میرے سامنے نہیں جھکا۔ خون رونے والے امام نے جواب دیا سن تو نے انصاف نہیں کیا، وہ جب مسلم تیرے دربار میں آیا تھا وہ مسلم تنہا تھا، وہ میرے ساتھ پھپھیاں ہیں، وہ میرے ساتھ مائیں ہیں، بتا سجاد یہ منظر کیسے دیکھ؟ اجرکم اللہ۔ آخری جملہ مجلس ختم۔ عبید اللہ بن زیاد کہتا ہے اس کا سر قلم کرو، اللہ اکبر، پہلے سر قلم کرو، اس کے ہاتھ بھی باندھو، اس کے پاؤں بھی باندھو، اسے دارالامارہ کی سب سے اوپر والی چھت سے نیچے گرا دو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں جب بندہ بلندی سے زمین کی طرف آتا ہے اور کچھ نہ کر سکے ہاتھوں کا سہارا ضرور لیتا ہے۔ جناب مسلم کے ہاتھ بھی بندھے ہیں، جناب مسلم کے پاؤں بھی بندھے ہیں، انہوں نے جناب مسلم کو گرانے کی کوشش کی۔ ادھر جناب مسلم کی بیٹیوں کی کیا حالت ہے؟ امام مظلوم کربلا نے اپنے ایک زانو پہ جناب فاطمہ کو بٹھایا ہوا ہے، ایک زانو پہ جناب عاتقہ کو بٹھایا ہوا ہے۔ مسلم کی یتیمہ کو اٹھا کر حسین انہیں کبھی سینے سے لگاتے ہیں، کبھی پیار کرتے ہیں۔ بڑی بیٹی عاتقہ کہتی ہے
मामू जान आप तो हमसे ऐसे प्यार कर रहे हैं जैसे यतीमों से किया जाता है। मैं कहूँगा आका हुसैन बेशक फातिमा को प्यार करे, बेशक आतिका को प्यार करे, ये देख ले कहीं सकीना ना देख ले, वरना सकीना को पता चल जाएगा यतीमों से ऐसे प्यार किया जाता। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। थोड़ी देर बाद खबर मिली जनाब मुस्लिम की शहादत की। अब मौला हुसैन ने क्या किया, दोनों बेटियों को सीने से लगाया, पहले से भी ज्यादा रोना शुरू किया, पहले से भी ज्यादा रोना शुरू किया। जब रोने लगे हैं ना, छोटी बेटी फातिमा कहती है मामू जान, मौला की आगोश से उतरकर जमीन पे हाशिया खींच के छोटी बेटी फातिमा कहती है, मुस्लिम की यतीमा कहती है मामू जान मुझे ऐसे लगता है हमारा पापा कत्ल हो गया। आपका अंदाज बता रहा है हमारा पापा मारा गया। जब ये जुमला सुना तो मैं कहूँगा जनाबे फातिमा, जनाबे आतिका, आप बड़ी खुश नसीब है, आपको आखिरी वक्त में प्यार करने के लिए मौला हुसैन मौजूद है। हाय 4 साल की फातिमा जो अपनी आंखों के सामने अपने पापा की गर्दन पर सिमर का खुंडा चलते हुए, खंजर चलते हुए देखती रही और यही कहती रही चचा मेरे कान जख्मी हो गए, चचा मेरे रुखसार जख्मी, चचा मेरे रुखसार जख्मी हो गए। मजलिस खत्म, मजलिस तमाम। कूफे से एक शख्स आता हुआ दिखाई दिया मौला हुसैन, मौला अब्बास मौला हुसैन मदीने से बाहर आ गए। कूफे से घोड़सवार को आते हुए देखा। शियो जुमला सुन, मुस्लिम कितना मजलूम है। जब वो घोड़सवार करीब आए ना, मौला अब्बास से कहा अब्बास इसे रोको। जब रोका है ना, रोकने के बाद कहते हैं बता कूफे की हालत क्या है, मुझे कूफे की हालत बता। मौला के कदमों पे गिर के कहता मौला माफ करना, जब मैं कूफे से निकलने लगा था मैंने एक अजीब मंजर देखा। मुस्लिम का सर तन से जुदा है, मुस्लिम के हाथों में रस्सियां हैं, मुस्लिम के पाँव के रस्सियां हैं। वक्त के कमीने कूफी मुस्लिम की लाश को कूफा की गलियों में घुमा रहे हैं। मुस्लिम का जसद कितना जख्मी हो गया होगा। मैं कहूँगा करबला के 2 मजलूम ऐसे हैं जिनके बाजू साथ नहीं थे जब वो बुलंदी से जमीन पे आए। एक का नाम अब्बास है, एक का नाम मुस्लिम है, लेकिन फर्क बड़ा है। जब अब्बास जहीं से जमीन पे आया अब्बास के बाजू साथ नहीं थे, जब मुस्लिम जमीन पे आया बाजू बंधे हुए थे। जंगल आंसू साफ न करें, इन रोती हुई आंखों से दुआएं मांगे। अल्लाह ताला आपको जो भी दिल में ख्वाहिश रखते हैं जनाब सैयद अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए।